بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں ان تمام کاموں کو اگر آداب کی رعایت کرتے ہوئے شریعت کی روشنی میں اگر انجام دیے جائے تو وہ کبھی ثواب سے خالی نہیں ہوتے اور ہمارے وہ کام بالکل صحیح اور درست بھی ہو جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ہمیں مسائل کا، احکامات کا اور اس کے سنتوں کا علم نہ ہو تو یہ ہمارے لیے وبال جان بھی بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جو بھی ہم کام کریں، کام کرنے کے پہلے شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے اس بات کو اچھی طرح جان لیں۔ لہٰذا جب آپ نے قربانی کر دی تو قربانی کے مکمل ہونے کے بعد اس کھال کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، شریعت کا کیا تقاضا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھال کے متعلق کیا کیا احکامات بتلائے ہیں، اگر اس کا علم ہمیں نہیں ہے تو خدا نخواستہ کھال کے ساتھ اگر ہم نے کچھ ایسا ویسا کام کر دیا جو شریعت کی نظر میں درست نہیں تھا تو یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، گناہ کی بات ہو جائے گی۔ لہٰذا آئیے آج کی مجلس میں قربانی کی کھال کے متعلق چند مسائل کا علم حاصل کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا یا اس کے گھر والے کھال کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس کھال ہے، اس کھال کو آپ نے دباغت دی، پاک کر لیا، پاک کرنے کے بعد اس میں فلٹریشن کرنے کے بعد جائے نماز بنا لیا، موزہ، مشکیزہ اور دسترخوان وغیرہ بنا لیا تو اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے بالکل جائز ہے، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کھال آپ کی ہے، آپ نے قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد آپ نے اپنی کھال کسی امیر شخص کو تحفہ یا ہدیہ دے دی اور اس امیر شخص نے اپنے استعمال میں اس کھال کو لایا تو اپنے استعمال میں لانا بھی اس امیر شخص کے لیے جائز ہے۔ البتہ اگر وہ شخص کھال کو بیچ دیتا ہے تو بیچنے کے بعد وہ رقم اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، بلکہ بیچنے کے بعد کھال کی رقم ہر حال میں غرباء، فقراء اور محتاجوں کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے، صدقہ کر دینا ضروری ہے، کیونکہ کھال کو بیچنے کے بعد قیمت اپنے استعمال میں لانا یا کسی غنی اور امیر کو اس کا مالک بنا دینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کھال یا اس کی قیمت کسی ملازم کو تنخواہ کے طور پر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا آپ نے قربانی کی کھال کو آپ نے بیچ دیا، بیچنے کے بعد اس کی اجرت قصائی کو دے دی، یا آپ اپنے محلے کے امام صاحب کو یا مؤذن صاحب کو ان کی تنخواہ میں یہ رقم دے رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھال یا اس کی قیمت کسی بھی آدمی کو اجرت کے طور پر دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ قصائی جس نے آپ کے جانور کی قربانی کی ہے وہ خود محتاج اور فقیر ہے تو آپ اس کو صدقہ دے سکتے ہیں، البتہ اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی کھال کسی ایسے ادارے یا انجمن یا کسی ایسے رفاہی ادارے کو دینا جائز نہیں جو اس رقم کو مستحقین پر خرچ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں اگر آپ کسی ادارے کو دے رہے ہیں تو ایسے ادارے کو دینا ضروری ہے جو ان کے مستحقین پر خرچ کرتے ہوں، اگر مستحقین پر خرچ نہیں کر سکتے تو ایسے ادارے، جماعت اور انجمن کو دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے بعد جانور کی رسی، جھولی اور ہار وغیرہ جو اس کو پہنائے گئے ہیں ان کا صدقہ کرنا بہتر ہے، ان کا بیچنا یا کسی کو اجرت کے طور پر دینا بالکل درست اور جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جو ہمارے علاقوں میں دینی مدارس ہے ان مدارس میں قربانی کی کھال کا دینا سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ اگر آپ مدارس میں اپنے قربانی کی کھالوں کو دیتے ہیں تو اس میں غریب طلباء کی امداد و تعاون بھی ہے اور علم دین کی خدمت بھی ہے۔ لہٰذا آپ ان تمام احکامات کی اور ان تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے اپنے قربانی کی کھالوں کے اندر تصرف کریں۔ اگر آپ نے کسی غلط قسم کا تصرف کیا تو یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔